پاکستان پھر 2 قدم آگے، بھارت کو چیلنج کر دیا، آپ اپنی ایئر فورس انوینٹری کھولیں، ہم اپنی انوینٹری کھولتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی ایئر چیف کو کرارا جواب، کہا پاکستان نے رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے گرائے، S-400 ڈیفنس بیٹریز اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ بھارتی ایئر چیف کا مقصد فوجی ناکامیوں کو چھپانا ہے، جنگ میں کامیابی جھوٹ سے نہیں ملتی، بھارت محض سیاسی مفادات کے لیے جھوٹ سے باز رہے، سلامتی کی خلاف ورزی پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معرکہ حق میں تاریخی چترال کے بعد بھارت کا بھونڈا دعویٰ، بھارتی ایئر چیف نے سبکی سے بچنے کے لیے بڑا جھوٹ کر لیا۔ اے پی سی سنگھ کا پاکستان کے 6 طیارے گرانے کا شوشہ خود بھارت کے گلے پڑ گیا، بھارتی ایئر چیف 3 ماہ بعد بھی کوئی ثبوت نہ دے سکے، طیارے گرانے کا جھوٹا دعویٰ اب ہی کیوں یاد آیا، بھارتی ایئر چیف کے بیان پر سوال اٹھنے لگے۔ پاکستان نے جنگ کے دوسرے روز دنیا کو تفصیلات دے دی تھی، رافیل سمیت 6 بھارتی طیارے گرانے کا بتا دیا تھا، اس کی تائید بھارتی میڈیا رپورٹ سے بھی ہوئی تھی۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کی کمیونیکیشن ہیک کی، ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کاکپٹ میں ہوئی گفتگو تک سنا دی تھی۔ بھارتی فضائیہ نے مودی کو پھر دنیا میں رسوا کر دیا، بھارتی طیاروں کی تباہی کی گواہی خود بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے دی تھی۔ بی جے پی کے اہم رہنما سبرامنیم سوامی نے 5 بھارتی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ عالمی میڈیا اور امریکی صدر ٹرمپ بھی بھارتی طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر چکے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا، کہتے ہیں دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، پاکستان اور بھارت سے کہا لڑائی نہیں تجارت کرو، جنگ میں 5 سے 6 طیارے گرائے گئے تھے۔ ٹرمپ اور مودی کی دوستی دشمنی میں کیسے بدلی؟ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے وجوہات بتا دی۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا تو پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا، پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، بھارت ٹرمپ کے جنگ بندی کرانے کے دعوے کی تردید کرتا رہا۔ امریکہ اور بھارت میں تجارتی تنازع حل ہو گیا تو بھی واشنگٹن دہلی اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کیا، ٹرمپ نے بھارت کو تاریخ کے کمزور ترین مقام پر پہنچا دیا ہے۔ جناح ہاؤس سمیت 3 مقدمات میں بڑی پیش رفت، سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج، عدالت نے حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی، عدالت نے کہا سزا ہو چکی ہے تو مجرم سرنڈر کرے، مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کرا دیا، آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، آذربائیجان کے صدر اور ارمینیائی وزیر اعظم نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے، دونوں سربراہان کی امریکی صدر کے لیے نوبیل انعام کی بھی تجویز، پاکستان کا تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، مزید 14 بھارتی سپانسرڈ خارج جہنم واصل، پاک افغان سرحد کے قریب دار اندازی کی کوشش کے بعد کلیئرنس آپریشن، 2 دن کے دوران ہلاک خارج کی تعداد 47 ہو گئی، ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فورسز کو خراج تحسین، کہا نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر در اندازی ناکام بنائی۔ وزیر داخلہ مودی نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہتے ہیں فورسز نے بلوچستان میں امن سبوتاژ کرنے کی گھناؤنی سازش ناکام بنا دی، فتنہ پھیلانے میں ملوث بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا، فورسز کی کامیابیوں کو قوم تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بلوچ قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جس میں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، جس کے زور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، جس کے ایما پر، جس کے پیسے پر، جس کے ڈالر پہ آپ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا انجام تو آپ نے 9 مئی اور 10 مئی کو معرکہ حق کی صورت میں دیکھ لیا، کیونکہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1% 2% جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بلوچستان نہیں، کہ پاکستان میں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے
जहां मजहब के नाम पर, जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। दुश्मन नासिर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का आज़म कहते हैं साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सूबे को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। ये 1-2% गुमराह लोग पूरा बलोचिस्तान नहीं। दहशत गर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौके फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया। 14 ममालिक की हिमायत। अमेरिका ने इजलास बुलाने की मुखालिफत की। फ़लस्तीनियों का कहना है कि अपने घर हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसराइल किसी भी हद तक चला जाए। गजा सिटी पर कब्जे का इसराइली मंसूबा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया ने इसराइल की मुखालिफत कर दी। मगरबी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइली मंसूबे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान का भी शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली मंसूबे को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल तबाही चाहता है। इसराइली फ़ौज की गजा में जारी नस्ल कुशी और कब्जे के खिलाफ न्यूयॉर्क और लंदन में बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ रैली निकाली, फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन के बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ भी नारेबाजी। मुतालबा किया कि वो गजा में फौरी मुजालमे रुकवाने में किरदार अदा करें। लंदन में मुतअद्दिद मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त, खुलकर बातचीत और सवाल जवाब का सेशन किया। तलबा ने भरपूर पजीराई बख्शी। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिश झलतल एक हो गया। लाहौर के नशेबे इलाके एक बार फिर डूब गए। गाड़ियां पानी में फंसी रहीं। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुरजावाला, गुजरात और शकरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश। नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। सिंध के सूफी बुजुर्ग शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 282वां उर्स। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद भिड़। जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 रोज बाकी। जश्न आज़ादी मनाए 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।